بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آپ کو انوائٹ کرنے کا ہمیں انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ. چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں مائننگ کے حوالے سے. ہم نے کورٹ میں کیس فائل کیا ہے. آج ہیئرنگ ہے. ہوپ فلی ہیئرنگ 4 بجے تک ہو جائے گی. بیسیکلی کافی لوگ آبجیکشن بھی کرتے ہیں کہ یار یہ جو کورٹ میں کیس فائل کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مائننگ اسٹاپ کرنی ہے. ہم نے مائننگ اسٹاپ نہیں کرنی ہے, ہم نے ایلیگل مائننگ اسٹارٹ کرنی ہے انوائرمنٹ کو بچانا ہے. اگر آپ لوگ اس روڈ پہ مانسرا سے لے کر دربند تک جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. ہمارے جو پانی کے ریسورسز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. ایسی جگہ میں آپ کو ملیں گے جہاں پہ پانی بالکل نہیں ہے. ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے, درخت کاٹ دیے گئے ہیں. حالانکہ یہاں پہ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے انہوں نے چوکی لگائی ہوئی ہے کہ یار اپنا فارسٹ جو ہے جنگلات کی اسمگلنگ بند ہو. لیکن یہ لوگ دن دہاڑے درخت کاٹ رہے ہیں اور پھر ہر جگہ ایکسپلوریشن کر رہے ہیں. جس پہاڑ کو دیکھیں وہاں جا کے یہ کھدائی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ نیچے سے پتھر نکل آئے. تو جو سب سے بڑا میرے ذہن میں ایشو ہے وہ یہ کہ اگر ہم نے اس طرح کی انلیگل مائننگ, اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹی اسٹاپ نہیں کی تو پاکستان میں آئندہ سال خدا نہ کرے کہ سیلاب آئے. اگر آیا تو یہ ابھی تو 25% پاکستان پانی میں ڈوب رہا ہے, تھا یا ہے. تو نیکسٹ ایئر اگر اس طرح کی بارش ہوئی تو تقریباً 50% پاکستان انڈر واٹر ہوگا. کیونکہ جو ہماری لائف لائن ہے پورے پاکستان کی وہ انڈس ہمارا جو ریور ہے, جو تربیلا ڈیم ہے, جو امپیکٹ ہو رہا ہے اس مائننگ کی وجہ سے سب سے بڑا امپیکٹ تربیلا ڈیم ہو رہا ہے. فشری ختم ہو رہی ہے, وہاں پہ سلٹنگ ہو رہی ہے. جتنا بھی مطلب وہ اپنا اس کا ڈبریز ہے, گردہ ہے یا جو پتھر ہے جو مٹی ہے جا کے اس پہ پڑ رہی ہے, انڈس میں پڑ رہی ہے. پھر الٹیمیٹلی پانی کا اسٹوریج کم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو بجلی کی پروڈکشن ہے اس میں بھی آپ بڑی نمایاں کمی ہے کہ پاکستان میں پہلے بجلی کا بڑا ایشو ہے. تو یہاں پہ تو ہمیں پتہ ہے چونکہ ہم لوگ رہتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس بارے میں بول رہے ہیں یا کوئی اسٹیپ اٹھا رہے ہیں. لیکن جو باقی پاکستان ہے جو کہ پاکستان کی جو لائف لائن ہے, ان لوگوں کو جو پنجاب میں لوگ ہیں یا سندھ میں لوگ ہیں یا کہیں جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کتنی بڑی ڈسٹرکشن ہوئی ہے, کتنا بڑا کیمیکل یوز ہو رہا ہے. آپ جائیں جا کے دیکھیں پانی آپ کو سفید نظر آئے گا. اور ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی بالکل تباہ ہو چکا ہے. تو میں اور قاضی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. ہمارا جو آبجیکٹو وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری نیچر ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے, انلیگل مائننگ کو بند کیا جائے, اور یہ جو روڈوں کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ریسورسز تباہ ہو رہے ہیں یہ کم از کم تباہی سے بچ جائے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سرکار بھائی. بنیادی طور پر ہماری جو پٹیشن ہے, ہماری جو درخواست ہے عدالت محترم عدالت سے, وہ اس مائننگ ایکٹ کے حوالے سے ہے. کیفی مائنز اینڈ منرل گورننس ایکٹ 2017 جو ہے وہ ایک ادھورا, نامکمل, یک طرفہ اور متعصبانہ قسم کا قانون ہے جو کہ جلد بازی میں بنایا گیا ہے اور اس کو ادھورا چھوڑا گیا ہے اور جان بوجھ کر ادھورا چھوڑا گیا ہے. ہماری درخواست یہ ہے کہ اس قانون کا بغور جائزہ لیا جائے. اور یہ قانون بذات خود غیر قانونی ہے. یہ قانون بھی نہیں ہے, یہ ایکٹ ہے. اور جس قانون سے اس کو کشید کیا گیا ہے وہ برٹش انڈین 1923 کا قانون ہے جسے 1948 میں مائنز اینڈ آئل فیلڈ ایکٹ کے حوالے سے اڈاپٹ کیا گیا. اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد اس کی ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہمارے پاس اس کی کوئی لائبلٹی نہیں رہتی. اب اس ایکٹ کو جس ذریعے سے, جس قانونی طریقے سے اینکر کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, وہ منرل پالیسی ہے. ہمارا درخواست یہ ہے کہ منرل پالیسیز کو دیکھا جائے. 1995 کی نیشنل منرل پالیسی, 2013 کی نیشنل منرل پالیسی دوسری, اور 2014 کی جو ہے کیبینٹ منرل پالیسی. ان کو اگر آپ بغور دیکھیں تو ان میں ماحول کے تحفظ, علاقائی ترقی, منرل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, سسٹینیبل مائننگ, لوکل ایریاز کی ڈیولپمنٹ, مقامی آبادی کی بہبود, اس کے علاوہ زمین مالکان کے حقوق, ان کا تفصیل کے ساتھ ان پالیسیز میں جو ہے وہ ذکر کیا کہ ان پالیسیز کے تحت اس قانون کو بننا چاہیے. اس قانون میں اس پالیسیز کے حوالے سے صرف 2 چیزیں شامل ہیں جو کہ مائننگ انڈسٹری کو اور ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو فیور کرتی ہیں. اب خود یہ قانون جو ہے جتنا منرل پالیسی سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے اس کا وہ 50% بھی اپلائی نہیں کر رہے. خود اگر اسی قانون کو اپلائی کیا جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. تو درخواست یہ ہے کہ جس منرل پالیسی, جس ویژن کے ساتھ اسٹیٹ نے ایک پالیسی دی ہے کہ منرل کو کارپوریٹ ڈیولپمنٹ, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ذریعے ڈیولپ کیا جائے گا, انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, اسی کے رائے پر قانون بنایا جائے. اور
سب سے ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو ذوالفقار بھائی نے بات کی کہ جو انوائرمنٹ ہو رہی ہے ڈیمیج ہو رہی ہے اس کا مین ذریعہ یہ ہے اسمال اسکیل مائننگ ہے. منرل پالیسی کیٹیگوریکلی کہتی ہے 2014 کی کہ وی ول ایونچولی ڈسکریج اسمال اسکیل مائننگ اور صرف کارپوریٹ ڈیولپمنٹ آف مائننگ سیکٹر جو ہے ہمارا وہ ہے ٹارگٹ ہے. جبکہ پچھلے 3 سالوں میں دیکھیں تو انہوں نے ہزاروں جو ہے وہ اسمال اسکیل مائننگ پراسپیکٹنگ لائسنس ایشو کی ہیں اور ایک بھی لارج اسکیل مائننگ کوئی اگر ہے تو ہمیں بتا دیں. اور سب سے مین ایشو جو ہے وہ مائننگ اسمال اسکیل اور لارج اسکیل مائننگ کے درمیان انہوں نے جو فرق رکھا ہے جو ڈیفینیشن رکھی ہے وہی سب سے بڑا دھوکہ ہے. اگر اسی کو ختم کر دیں, نیشنل منرل پالیسی کہتی ہے کہ 300 ملین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ لارج اسکیل مائننگ ہے, جبکہ منرل ایکٹ میں لکھا ہے کہ جی 1000 کلومیٹر اسکوائر اتنا ایریا ہوگا تو یہ لارج اسکیل مائننگ ہوگی. کون سا ایریا جو ہے وہ 1000 کلومیٹر انہوں نے دیا سوائے چترال. دوسری بات, انوائرمنٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری سجیشن یہ ہے کہ پراسپیکٹنگ لائسنس سے مائننگ لیز میں جو کنورژن ہے اس کو سسٹمیٹک سائنٹیفک جیو فزیکل اور جیو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کے ذریعے اس کو پاس کیا جائے. اور جو پراسپیکٹنگ لائسنس ہولڈر ہے ہز رائٹ ٹو انٹر اینڈ آکوپائی دی لینڈ اس کو کینسل کر دیا جائے. وہ صرف سائنٹیفک طریقے سے اپروچ کرے اس ایریا کو, ڈرون کے ذریعے جیو ٹیکنیکل اپروچ کے ذریعے اپنی سائنٹیفک اپنی پراسپیکٹنگ کمپلیٹ کرے, ڈپازٹ لوکیٹ کرے, اس کو ڈیولپ کرے اور پھر جا کے لینڈ اونرس کے ساتھ معاہدے کرے اور صرف اپنے ڈپازٹ تک محدود رہے جہاں پر اسی ڈپازٹ تک اس کی مائننگ لیز ہونی چاہیے. باقی ایریا جہاں پہ ڈپازٹ نہیں ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. اچھا, اس میں پوائنٹ ٹھیک ہے. ایکچولی ہمارے پاس آپشن تھا, ہم ڈائریکٹ پشاور جاتے ہیں گرین بینچ میں جو کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لحاظ سے بہت ایکٹیو ہے, لیکن کیونکہ جورسڈکشن ایبٹ آباد پہ بینچ کی ہے تو ہم نے کہا یہاں پہ پہلے پروٹیکشن فائل کرتے ہیں. جہاں تک مجھے لگتا ہے, جہاں تک میرا اندازہ ہے, ججز کو شاید اتنی انفارمیشن نہیں ہے چونکہ آن گراؤنڈ جا کے وہ دیکھتے نہیں ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ جو اے پی آئی آفس ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا جو آفس ہے ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا ان ججز کو کہیں کہ وہ جو سابقہ ججز میں 100 ووٹ لیے ہیں خود وہ فیصلے کے جب ہیئرنگ ہوگی تو مجھے پورا یقین ہے جب ان کے سامنے فیکٹ رکھیں گے, جب ان کو میں بولوں گا کہ یار ایک وقت آئے گا اگر آپ نے ایکشن نہیں لیا تو نہ یہ عدالت رہے گی, یعنی نہ یہ ججز رہیں گے نہ پاکستان رہے گا. آپ تباہ ہو رہے ہیں. آپ ہر سال جا کے مطلب جب گارڈنگ آتا ہے جب وہ اٹھایا ہوتا ہے کچھ کال کے جی مجھے پیسہ دو, یا تم لوگ اپنے پانی کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ بلینز اینڈ بلینز آف واٹر بیلن ہمارا بلینز اینڈ بلینز آف بیلن آف واٹر جو ضائع ہوتا ہے ہر سال جا کے انڈسٹری میں پڑتا ہے. انڈیا نے ڈیم بنایا, ہمارا آپ جیتے تھے, وہ کیس کیوں جیتے تھے؟ یار یہ ایسی قوم ہے یہ پانی کو اسٹور ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو جب آپ سارے فیکٹس ان کے سامنے رکھیں گے جج کو, ٹھیک ہے ایک پریسیڈنٹ ہے جس نے اپنے پہلے بات کی کہ پہلے بھی اس کے اوپر بین لگایا لیکن بین ختم ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ لیگلائز اور مطلب ہے کہ مائننگ ضرور ہو. ایک اور چیز آپ کو بتاؤ, یہ جو ہمارا دریائے سرن ہے, سرن کے اوپر میں خود اس ایریا میں موجود تھا, انہوں نے کہا تھا اس سے یہ چیزیں بند کرو, وہ پھر ادھر ہو رہی ہے. میں اس کو آپ کو رسپونڈ کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں قانونی اور غیر قانونی مائننگ, تو بنیادی فرق آپ کیسے کریں گے کہ قانونی کیا ہے غیر قانونی کیا ہے؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ قانونی غیر قانونی نمبر 1. نمبر 2, ہم جس ججز نے جس بنیاد پر کو قانونی اور غیر قانونی کہا ہے وہ منرل ایکٹ کی سیکشن 21 اور سیکشن 54 ہے, جوائنٹ وینچر اور سب لیٹنگ. اس میں ہی فرق نہیں ہے, مطلب ان کے درمیان ایک بہت پتلی سی دھار ہے, اس پتلی سی دھار سے وہ دائیں ہو جائے تو وہ سب لیٹنگ ہے, بائیں ہو جائے تو وہ جوائنٹ وینچر ہے. تو یہ قانونی اور غیر قانونی کی جو گیم ہے جس میں اس کو کسی کو غیر قانونی قرار دے دیتے ہیں کہ جی اس نے سب لیٹ کیا ہوا ہے, اور اسی کو وہ قانونی کر دیتے ہیں کہ نہیں جی جوائنٹ. گائز صاحب یہ جدھر یہ ڈپازٹ ہیں یہ آپ میرے خیال میں زیادہ مانسرا اور اس سے بیسکلی ایریا کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ کیا علاقے کے اوپر بھی کوئی اس کی رائلٹی وغیرہ کا پیسہ لگ رہا ہے کیا؟ وہاں کا علاقہ بھی کوئی ترقی کر رہا ہے؟ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی. بنیادی طور پر میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ یہ منرل ڈپارٹمنٹ کا کلیم ہے کہ اس نے 6 بلین کا ریونیو جنریٹ کیا ہے اس سال. بہرحال 6 ملین صوبہ ہمارے کے پی صوبہ کے منرل پوٹینشیل کے آگے ایک مطلب وہ جس کو کہتے ہیں آٹے میں نمک بھی نہیں. جتنی لیزیں انہوں نے ایشو کی ہیں یہ لیزوں کی فیسیں, مائننگ پراسپیکٹنگ لائسنس سے مائننگ لائسنس میں کنورژن کی لیزیں, پھر رائلٹیز ان میں سے کہیں سے بھی نہیں آتی. کوئی منرل ڈیولپ نہیں ہو رہا, جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا, تو وہاں کیسے لگے گا؟ لوکل ایریا ہمارا ایریا جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس ایریا کو مائننگ کلسٹر کا درجہ ملنا چاہیے ایز پر مائننگ پالیسی, نیشنل منرل پالیسی. اب اگر وہ مائننگ کلسٹر کا درجہ ملتا ہے تو اس میں ایک گریڈ اسٹیشن 3 فیز لائن اس کی سیپریٹ ہو تاکہ وہاں پہ انڈسٹری لگے, وہیں پہ پروسیسنگ ہو, پروسیسڈ منرل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو یا کنٹری وائڈ ڈسٹریبیوٹ ہو, اور دوسرا وہاں پہ 25 to 50 کلومیٹر اے کلاس روڈ ہو جس کی کہ ہمیں اشد ضرورت ہے. اگر وہ روڈ بنتا ہے تو ہمارا جو پاپولیٹڈ ایریا ہوگی کا مانسیرا کا اس طرف ٹریفک ختم ہو جائے گی, ڈیمیج ختم ہو جائے گا. وہ اس روڈ کو ہم پہاڑ کے اکراس
فرام نمبل کٹھا ٹو لسن اب ہم جب اس کو ڈیولپ کریں گے تو یہ مائننگ والوں کی اپنی ضرورت ہے اس کو ڈیولپ کر کے، اور اس سے ہماری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے طور پر ٹورزم ڈیولپ ہوگی. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ جو آپ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہم نے ساری سامنے رکھ کے کیس فائل کیا ہے، یہ فیکٹ ہے. یہ فیکٹ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے پانی بہت ضروری ہے. اگر پانی نہیں ہوگا انسان زندہ نہیں رہ سکتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں جا کے دیکھیں، پانی کے ریسورسز ختم ہو رہے ہیں، پانی ڈسپرس ہو رہا ہے، پتہ نہیں پانی کہاں جا رہا ہے. نمبر 2 جو سیفٹی کی بات ہے، اگر آپ تو رات 8 بجے سے بعد جائیں نا ادھر اگی سے دربان کی طرف، آپ گاڑی نہیں چلا سکیں گے. ٹرکوں کے ٹرک آتے ہیں، ایک ٹرک پہ میرے خیال میں 60-80 ٹن مطلب پتھروں کو پڑا ہوتا ہے. ٹیکس لگ رہا ہے جو مطلب کیا بولتے ہیں سائز. اچھا پاکستانی قوم کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ جو پتھر یہاں سے نکلتا ہے، یہ آپ شاید ایک ٹرک جو 80 ٹن کا پتھر ہوگا، شاید یہ اس کی قیمت ہوگی 2 لاکھ یا 3 لاکھ ہوگی. یہ پتھر جب چائنا جاتا ہے پروسیس ہو کے، چائنا جب اس کو بیچتا ہے یورپ اور امریکہ، اس کی 1 فٹ کی قیمت $35 $35 کا 1 فٹ بکتا ہے. یہ جو آپ 2 لاکھ کا بیچ رہے ہیں نا ٹرک یہاں پہ، اس کی ایکچوئل میں مالیت جو ہے نا یہ کروڑوں کی ایک ٹرک تھی، لیکن اس کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بتایا نہیں کسی نے. رائلٹی کے حوالے سے ہمیں بلیک میل کر کے تھرو تھانہ، تھرو اسسٹنٹ کمشنرز بلیک میل کر کے لوکل